آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جی. آئین، اب آئین کو تو پاکستان میں ذرا لیولز پہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی کس قسم کی آئینی آپ نے خلاف ورزی کی. اس ملک میں اسمبلیز ٹوٹ گئیں، سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن نے کہا بھاڑ میں جائے. آئین کیا چیز ہے؟ انہوں نے الیکشن ہی نہیں کروائے، اس کے بینیفیشریز آپ لوگ تھے. ٹھیک ہے، اس لیے آئین کو چھوڑ دیں. جہاں اتنی بڑی آئین کی چیزیں گئی ہوئی ہیں نا، اب اس سے کمپیئر کریں کہ وہ جو آئینی خلاف ورزی ہوئی ہے، جو آپ لوگوں نے اس کو بالکل کنڈون کیا اور ایکسیپٹ کیا، بڑی تعریفیں کی. اس وقت تو آپ کا آئین نہیں جاگا. آپ کا آئین سارا جاگ گیا اگر 25 بندوں نے کوئی بےہودگی کی. میں آتا ہوں. لیٹ می فریم مائی کوشچن. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. لیکن میرا خیال ہے اگر آپ ان کو سیشنز سے باہر نکال دیتے ہیں اور وہ آپ ان کو ڈس فنکشنل کر دیتے ہیں، بہت بڑی سزا ہے. جب آپ اسپیکر ہیں، آپ پریسیڈنٹس بھی سیٹ کر رہے ہیں. آج آپ کی پانچوں گھی میں عدالت آپ کے پاس، پارلیمان آپ کے پاس، 1 پیج آپ کے پاس. آج آپ جو کریں گے چل جائے گا کام. کل کو آپ اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت جب آپ احتجاج کریں گے اور اس وقت کا اسپیکر اٹھا کے یہ ٹریڈیشن کرے گا کہ یہ اسپیکر ملک احمد تھا، اس نے دیکھیں جی 26 بندے نکال دیے اس بات پہ. آپ تو ڈیموکریسی کو انڈرمائن کر رہے ہیں، آپ اسٹرینتھن نہیں کر رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیں، آپ بہت خوفناک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں. میرا مقدمہ بڑا دو ٹوک ہے. میں جمہوریت دشمنی کو کبھی جمہوریت نہیں کہہ سکتا. میں کبھی گالی کو جمہوریت نہیں مان سکتا. میں کبھی ہلڑ بازی کو جمہوریت نہیں مان سکتا. میں پولیٹیکل رائٹ، پروٹیسٹ کے پولیٹیکل رائٹ کو مس یوز کرنے کو اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں مان سکتا. میری سن لیں، یہاں رکیں. میں نے سسپینڈ کیا آرڈر کو بحال کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے پہلے سوال فریم کرتے ہوئے بات کی کہ میں اس آئین کے بریچ کو جو الیکشنز کو ڈیلے کر کے 10-12 ماہ تک آگے کیا گیا، میں واحد اس وقت بھی آواز میں نے اٹھائی تھی. میں آپ کے پاس بھی آیا تھا، میں نے پریس کانفرنسز بھی کی تھی، ہر جگہ کی تھی. میں نے پرویز صاحب کو بھی جا کر یہ کہا تھا. میں نے ہر قابل ذکر میڈیا پہ، ہر اسمبلی کے فلور پہ جہاں پہ میری آواز اٹھ سکتی تھی اٹھا کر میں نے کہا کہ الیکشن ایک آرٹیکل کا نام نہیں ہے کہ 90 ڈیز میں کرو. الیکشن 4-5 آئین کے ان آرٹیکلز کو اکٹھا کرنے کے بعد کنڈکٹ ہوگا. آپ فیڈرل گورنمنٹ کی واچ میں پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کروائیں گے تو آپ کی کیئر ٹیکر کی آرٹیکل ڈیکمائز کر جائے گی، ختم ہو جائے گی. میں نے کہا تھا کہ اس کو ہولی پڑھنا پڑے گا. اس کو ایک آرٹیکل کو اٹھا کے آپ اس کی انٹرپریٹیشنز کرنے جائیں گے تو آپ آئین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں گے. یہ کبھی نہیں ہے، فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ پولیٹیکل ایکسپیڈنسیز کے نتیجے میں آپ ایک گورنمنٹ کو صرف اس لیے ڈسلوج کریں گے کہ وہاں پر آپ کی صوبے میں حکومت آ جائے اور اس کے نتائج کے بعد آپ جب فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشنز لے کر جا رہے ہوں گے وفاق کے، تو تب اس کے آپ کے ہاتھ میں ایک صوبے کی حکومت بیٹھی ہو، 2 صوبوں کی حکومت بیٹھی ہو. تو ٹوٹل الیکشن کو ختم کرنا، ڈیموکریسی از اے ویری فریجائل تھنگ. ڈیموکریسی ہیز ٹو بی پروٹیکٹڈ. اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. میں نے آپ سے صرف ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ اسمبلیاں میرا رومانس ہے. میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں پر دلیل دینا چاہتا ہوں. یہ 12 کروڑ لوگوں کا حق ہے کہ ان کی حق کے نمائندگی ایسے ادا ہو کہ جس کے اندر گالی مت ہو، جس کے اندر ہوسٹیج ہونا مت ہو. میرا صرف ایک مقدمہ ہے کہ یہ میں نے ابھی آپ نے علی نواز اوان کا چلایا، آپ نے بھی وہ جو پہلی ریل چلائی جس میں دوست مزاری بیٹھے تھے اور ان کے اوپر وہ لوٹے پھینکے جا رہے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس اسمبلی کے فلور پہ لوگوں کو وردیاں پہنا کر، ویسٹ کوٹس پہنا کر، پرائیویٹ گنڈے منڈی بہاؤدین سے لا کر لوگوں کو اندر گھساتے دیکھے. میں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالے. مالک صاحب، آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینڈ. میں تو ایک سوال اٹھا رہا ہوں، ایک کانسٹیٹیوشنل کوسچن اٹھا رہا ہوں. آئی ایم آسکنگ اٹ ٹو بی انٹرپریٹڈ. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے آئین کے ساتھ، اپنے حلف کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا تو اس کے اوپر کس چیز کا اطلاق ہوگا؟ اس کا بہتر طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ ان 26 لوگوں کو سسپینڈ کریں، ٹھیک ہے نا، اور اسی بات پہ ہاؤس میں بحث کروا لیتے. مالک صاحب، کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ کیوں ان کو ڈی سیٹ نہ کیا جائے. آپ کی ڈیبیٹ ہو جاتی. I am grateful you have raised this. Thank you very much. I did it. I passed a ruling. اور میں نے مثالیں کیا دیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا نیوزی لینڈ کا. میں نے کہا there was a way of expression کہ ایک نیٹو ان نیوزی لینڈ اپنے ہاکا ڈانس کے ساتھ اپنا ایکسپریس کر رہی تھی گریوینس آن سم پوائنٹ. 3 ممبرز تھے، وہ باہر نکال دیا. انہوں نے باہر نکال دیا. انہوں نے کہا اٹس اگینسٹ آور پروسیجر. فرسٹ آئی ہیو ٹو آبزرو مائی پروسیجر. میں نے اس میں لکھا ہوا ہے شیل.
the member shall preserve, the ڈیسیٹ member تو shall نہیں do. ہوئے نا, نہیں ان کو دیکھیں سیشن سے نکالا نا. That's exactly what I'm saying. میں ان کو ڈی سیٹ کرنے کا اختیار رکھتا ہی نہیں ہوں. میں نے صرف اس جگہ پہ پوچھا ہے عمر عطا بندیال کی ججمنٹ کی ریشنیل کے مطابق از ویری ڈیئر ٹو می. مجھے ان کا بہت احترام ہے, میں نے ساری زندگی ان کو ایک اپنے محسن کے طور پہ دیکھا ہے. میں صرف اس ججمنٹ کے اندر جو پارلیمانی لیڈر میرے پاس آئے ان کی پارٹی کے, انہوں نے آ کر مجھے کہا وی آر انیبل, ہمارے پاس, اور لیڈر آف اپوزیشن along with the parliamentary leader along with 8 other members جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی. کیا انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بات ہی نہیں مانتے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ہاؤس کے بزنس کو ڈسرپٹ نہیں کرنا, آپ احتجاج کریں. میں نے ان سے کہا, خود کہا, آئی ایم آن اوتھ, میں ایک ذمہ دار جگہ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ اپنی بینچز پہ کھڑے ہو کے اپنا آپ ایکسپریس کر لیں, آپ کسی پہ حملہ نہ کریں. میں نے کچھ غلط مانگا؟ میں نے کہا آپ ان کو تقریر مت کرنے دیں, آپ تھمپ کریں جتنا کر سکتے ہیں, آپ پھاڑیں, ٹیئر اپون کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, پر ان کے بینچز کی طرف مت آئیں. کیا یہ ایک ریگولیٹر کے طور پہ میرے لیے ضروری نہیں تھا کہ میں اس کو ارینج کرتا؟ کیا میں وہاں پر الاؤ کر دوں کہ وہاں پر میری بہن, بیٹیاں, مائیں وہاں پر بیٹھی ہیں ان ٹینز آف نمبرز, ان کے سامنے بےہودہ گندے نعرے لگائے جائیں, ان کو برے القابات سے وہاں پہ پکارا جائے؟ یار کم آن مالک, آپ نے نکال دیا نا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا پرپورشنٹ سزا ہوتی ہے. نہیں مالک صاحب سن لیں, میں ہی کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل کنڈون نہیں کرتا. مجھے پتا ہے بڑی بہودہ باتیں ہوئی ہیں جو کوئی بھی کنڈون نہیں کر سکتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ, ایک ہوتا ہے کہ سزا ہوتی ہے 7 سال, کسی جرم کی سزائے موت ہوتی ہے, سب کچھ. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ایکسٹریم سزا ہے, وہ ہے کہ آپ کی سیٹ چھن جائے. ٹھیک, ایگریڈ, اور اس پورا حلقہ میں آپ سے اس سے اتفاق کرتا ہوں کی ریپرزنٹیشن ختم ہو جائے. میں آپ سے بدتمیزی کی لیولز ہیں نا. بدتمیزی کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ کر دیں پورے حلقے کو؟ نہیں, مجھے ان کے رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کی بہت قدر ہے. میں نے جتنی اپوزیشن کو سے دی ہے, آؤٹ آف 100 منٹس 67 minutes have been with the opposition. میں نے جو پرویز صاحب نے کبھی نہیں کیا تھا, پچھلی اسمبلیوں میں کبھی نہیں ہوا تھا, اپوزیشن کو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے میں نے مالک صاحب رولز کو چینج کر کے ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی کیا ہے. میں نے امپاورمنٹ دی ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کو. میں وہاں پہ پولیٹیکل گورننس کی بات کر رہا ہوں, میں پارلیمنٹری اوورسائٹ کی بات کر رہا ہوں. میں نے سے دی ہے ان لوگوں کو جن کی آواز دب چکی تھی. میں نے چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے اس رائٹ کی بات کی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن میں فراڈ ہوا ہوا ہے, 1973 کے آئین کے ساتھ فراڈ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کے رولز کا. میں نے کہا ہے کہ جو اس کے پریامبل کے پیرا 2 کے اندر لکھا ہے کہ the executive power has to be exercised by the chosen representatives. میں نے وہاں پر ایم پی ایز کے خلاف پرچوں کو میری صرف ایک بات سنیں, دیکھیں میں یہ سزا نہیں دے رہا, دس از ناٹ آئی ایم گیونگ دس پنشمنٹ. اور کیا کر رہے ہیں؟ سن تو لے بھائی, میں صرف یہ ایک آئینی سوال پہ جواب مانگ رہا ہوں کہ مجھے کوئی جواب دے, کیا حلف کو توڑنا آئین سے انحراف نہیں ہے؟ کیا آئین کی پاسداری کا حلف اٹھانا اور اس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ میں اس کی پاسداری کروں گا, اس کو توڑنا؟ This is what I'm asking. پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ, آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے, ساری یہ ڈیموکریٹک نارمز پہ کام کر رہی ہے. مالک میرا کنسرن نہیں ہے, میرا کنسرن وہ ہاؤس ہے جو آپ اسپیکر آف دا ہاؤس ہیں بھیا, آپ کے ہاؤس نے امپاور کیا ہے کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے, میں ان کو جواب اٹ از دا سیٹ آف پاور. میں ان کو وہیں پر جواب دہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر آ کے جواب دہی کریں جو گالم گلوچ کے اور کتابوں کو, ایک تو آئین کی کتاب کو اس میں واپس آتے ہیں. بیکاز میں آپ کے رولز پڑھ رہا تھا, مجھے رولز میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, مجھے کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جہاں پہ بےہودگی, بدتمیزی کی سزائیں ہیں. بالکل میں تو کہتا ہوں آپ ان کو چاہے 3 سال بیٹھنے نہ دیں, سسپینڈ کرتے جائیں, لیکن پریسیڈنٹ ٹھیک رکھیں. مجھے پھر بتائیں نا, اور ایک سیکنڈ مالک صاحب, میں اس پہ آتا ہوں. مجھے صرف یہ مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے, رہنمائی کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ میں ایک آئینی نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب حلف کو توڑا جائے گا تو جو عمر عطا بندیال کی ریشنل ہے اس کی نہیں, وہ کہیں گے جی حلف میں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. نہیں, بالکل کہا ہے انہوں نے کہا they will abide by the constitution. یہ کہا ہے. So it's a gray area. No, it's not a gray area. دیکھیں حلف بڑا کلیئر ہے. اچھا چلیں آپ یہاں تک آ گئے نا, اور کچھ ایکسپٹنس ہوتی ہے کہ یہ ایکسپٹڈ نارمز ہیں. مالک صاحب چلیں نارمز تک آ گئے نا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں اس گرے ایریا کو انٹرپریٹ کر دیں. ابھی کر لیتے ہیں.